السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر باب نمبر سوم پیج نمبر 578 سے ہے۔ حضرت ابو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ کنکریوں پر گنا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گٹھلیاں اور کنکریاں دونوں نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کنکریوں پہ پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مرقات میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دھاگا رہتا تھا جس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں، ان پر شمار فرمایا کرتے تھے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں بھری رہتی، ان پر تسبیح پڑھا کرتے، اور جب وہ تھیلی خالی ہو جاتی تو ایک باندھی تھی جو ان سب کو پھر اس میں بھر دیتی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دیتی۔ خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھیلی میں سے نکالتے رہتے اور باہر ڈالتے رہتے تھے، اور جب وہ خالی ہو جاتی تو سارے دانے سمیٹ کر وہ باندھی پھر اس تھیلی میں بھر دیتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک تھیلی میں اجوا کھجور کی گٹھلیاں جمع رہتیں۔ صبح کی نماز پڑھ کر اس تھیلی کو لے کر بیٹھتے، اور جب تک وہ خالی ہوتی بیٹھے پڑھتے رہتے۔ حضرت ابو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کے سامنے ایک چمڑا بچھا رہتا تھا، اس پر کنکریاں پڑی رہتیں، اور صبح سے زوال کے وقت تک ان کو پڑھتے رہتے، اور جب زوال کا وقت ہوتا تو وہ چمڑا اٹھا لیا جاتا، وہ اپنی ضروریات میں مشغول ہو جاتے۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر وہ بچھا دیا جاتا اور شام تک ان کو پڑھتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نقل کرتے ہیں کہ دادے ابا کے پاس ایک دھاگا تھا، اس میں 2000 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک ایک مرتبہ اس پر تسبیح نہ پڑھ لیتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رحمہ اللہ علیہ سے بھی یہ نقل کیا گیا کہ ان کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں، ان پر تسبیح پڑھا کرتی تھیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں تسبیح کا نام مذکرہ یاد دلانے والی بھی ہے، اس وجہ سے کہ جب یہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو خواہ مخواہ پڑھنے کو جی چاہتا ہی ہے، اس لیے گویا اللہ کے نام کو یاد دلانے والی ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسبیح کیا ہی اچھی مذکرہ یعنی یاد دلانے والی چیز ہے۔ اس باب میں ایک مسلسل حدیث حضرت عبدالحی رحمہ اللہ علیہ صاحب نے نقل فرمائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا سے لے کر اوپر تک ہر استاد نے اپنے شاگرد کو ایک تسبیح عطا فرمائی اور اس کے پڑھنے کی اجازت بھی دی۔ آخر میں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت جنید رحمہ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ اس علو مرتبہ پر بھی تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد سری سختی رحمہ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو ان سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے استاد حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی تو یہی سوال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد حضرت بشر حافی رحمہ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو یہی سوال کیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے استاد حضرت عمر مکی رحمہ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی تو یہی سوال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ جو سارے مشائخ چشتیہ کے سرگرو ہیں کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو عرض کیا تھا کہ آپ کی اس رفعت شان اور علو مرتبے کے باوجود بھی اب تک تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ
ہم نے تصوف کی ابتدا میں اس سے کام لیا تھا اور اس کے ذریعے سے ترقی حاصل کی تھی، تو گوارا نہیں کہ اب آخر میں اس کو چھوڑ دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دل سے، زبان سے، ہاتھ سے ہر طرح اللہ کا ذکر کروں۔ محدثانہ حیثیت سے ان میں کلام بھی کیا گیا ہے۔ بس بھائیو دوستو، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جو مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک، جو مسلمان پریشان ہیں ان سب کو راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جو بھی جس قسم کی مسائل میں گرفتار ہے ان سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، ہر قسم کے حادثات، سانحات، واقعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک، ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیے اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔